وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی رہی، پہلے بھی وحی آتی رہی، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے بھی کہ نہیں؟ فرمایا اللہ نے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود الزبورا۔ جتنے یہ نام گنے ہیں انبیاء کے، اگر ان کا تھوڑا تھوڑا بھی ذکر کریں، ان نبیوں کے بڑے زبردست، بڑے کارنامے، بڑی شخصیات، بڑے کردار ان کے، بڑے عظیم پیغمبر جو ٹھہرے اللہ کے۔ یہ جو بات کی نا، ہم نے جس طرح آپ پر وحی کی ہے، اس طرح پہلے نبیوں پر بھی وحی کی۔ ایک فرشتے کی ہم نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کا نام ہے جبریل۔ وہ ہمارا پیغام لے کے ہمارے نبی کے پاس آتا ہے۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسرا پیغام، ہم اپنے نبی کو ماڈل بنا کے بھیجتے تھے، اس نبی کا اعتراف کرو، اس کی نبوت کا، رسالت کا۔ نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، جتنے بھی نبی ہیں سب کے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ کلمہ۔ پہلا حصہ ایک ہی ہے، دوسرا حصہ تب تک رہا جب تک اگلا نبی نہیں آ گیا۔ اگلا نبی آ گیا، پچھلا ختم۔ اگلا رسول آ گیا، پچھلا ختم۔ اور شریعت بھی پہلے نبی سے لے کر آج تک اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں آیا۔ لیکن کچھ مسائل تھے جو بدلتے رہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے، تبدیلی ہو گئی، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا۔ لیکن جب آخری پیغمبر آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اب نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب میں نے دین مکمل کر دیا۔ اب نہ نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ جبریل کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے پنجاب میں، چڑھتے پنجاب میں، ایک بندے کو بڑا جوش آیا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے حکیم، دانا، خوبصورت۔ یہ واحد ہے جو ایک آنکھ والا ہے، نبی ایک آنکھ۔ ایک ہمارے مولانا کہتے تھے یار یہاں تو ٹریفک میں کوئی ایک بتی والا ٹرک نہیں چل دیتے اور تو نبی بن کے گھوم رہا ہے، کیسا ہے؟ یقین مانے، اس کی کتابیں پڑھیں، اس کی گفتگو سنیں، ایک جملہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ ہذیانی گفتگو، بیوقوفانہ، احمقانہ، اور نبی بن گئے۔ اور مت ماری لوگوں کی، اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ لوگوں کی اتنی مت ماری ہے کہ لوگ یہاں بازار میں جا رہے ہیں، خود سوٹڈ بوٹڈ ہیں، خود سوٹڈ اچھے خاصے سمجھدار۔ ایک بندہ، اس نے کپڑے اتار دیے، ننگا پڑنگا گندا ہو کے بیٹھ کے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ بابا جی، اس کے سامنے جا گئے۔ لوگ تو اتنی مت ماری، شیطان نے اتنی مت مار دی لوگ۔ اس نے جبریل نہیں کہا، اس نے اپنا ایک نیا فرشتہ بنا لیا۔ ٹیچی وہ میرے پاس آتا تھا، کتاب بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، نظام ہی نہیں، اور یار لوگوں نے اس کو نبی بنا لیا۔ اور آپ دیکھیں، کبھی آپ ان کے مربیوں سے، ان کے علماء سے مل کے دیکھیں،
دیکھنے میں لگیں گے بڑے عقل مند ہیں، لیکن جب گفتگو کریں گے پتہ چلے گا یار یہ تو بالکل ہی پیدل ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا نظام ہے؟ رب تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک نبی سے، مطلب آدم علیہ السلام پہلے، پھر ان کے بعد نوح آئے جو رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پھر آگے سلسلہ چلتا رہا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے تمام کر دیا۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر ان انبیاء کا ذکر شروع کر دیں، خاص کر ابراہیم علیہ السلام، منفرد داستان ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے، فخر سے بتاتے تھے کہ میرا باپ ابراہیم ہے، میں اپنے باپ کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کو بھائی کہتے ہیں، ابراہیم کو باپ کہتے ہیں، میں اپنے باپ کی دعا ہوں۔ کون سی دعا؟ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا نا، بیت اللہ، جب گھر بنا رہے تھے وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، اللہ جنگل میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، کوئی یہاں پہ نہ پرندہ نہ درخت کچھ بھی نہیں ہے، اس گھر کو آباد تو نے کرنا ہے، بندے تو نے لانے یہاں پہ، اللہ بندے تو نے لانے ہیں، اور جو بندہ آ جائے اس کو یہاں سکون ملے، سلامتی ملے، پھر کھانے کی کمی نہ ہو، پینے کی کمی نہ ہو۔ اب ذرا باقی ساری چیزیں چھوڑیں، وہاں کیا کچھ ملتا ہے، اتنا نظام، اتنا انتظام۔ پانی آب زمزم ہے نا، ایک چشمہ ہے نا، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی چشمہ ہو، چند گھرانے ہوں تو پریشان ہو جائے، یہ کیا ہے؟ پورا مکہ، پورا مدینہ، پورا سعودی عرب، پوری دنیا میں آب زمزم جا رہا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، کون چلا رہا ہے اس کو؟ ابراہیم نے دعا کی، اور ساتھ یہ بھی دعا کی، اللہ اس علاقے میں، اس سرزمین پر اپنا ایک رسول بھیجنا، جو رسول تیری کتاب پڑھ کے سنائے، لوگوں کو تعلیم دے، حکمت سکھائے، اور لوگوں کے دلوں کے تزکیے کرے۔ اور وہ رسول جن کے بارے میں دعا کی، انہی کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب فخر کرتے تھے، اور اسی پیغمبر کی، اسی رسول کی، اسی نبی ابراہیم کی سنت آج ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے قربانی۔ اور قربانی ہم اس لیے نہیں کر رہے، دیکھو قربانی خریدنی ہے، اگر ہم نے نہ خریدی تو لوگ کیا کہیں گے کہ قربانی نہیں کر رہا، ہمارے بچے دوسروں کی طرف دیکھیں گے، یہ نیت ہے، باہر میں جائے تیری نیت یہ کر، اللہ تو مجھے جانور کہہ رہا ہے نا، اگر تو کہے تو میں اپنی گردن پہ چھری چلا دوں، اپنے بیٹے قربان کر دوں، اپنی جائیداد ساری قربان کر دوں۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح کی جرت، دلیری اور ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی کتاب کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اپنے رسول کی سمع و اطاعت ہمارے دلوں میں بسا دے، رچ بس جائے۔ آمین یا رب العالمین۔